نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں، کتنی اس کی فضیلت ہے، اور پھر نماز چھوڑنے والے کے لیے دردناک عذاب رب تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے، اللہ کی کتنی ناراضگی ہے نماز کو چھوڑنے میں۔ آج ہم طہارت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز سے پہلے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے۔ بے طہارت ناپاکی کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی، اسی لیے پاکی پر خاص دھیان دینا ضروری ہے۔ نماز کے لیے دو طرح کی پاکی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، بڑی پاکی، چھوٹی پاکی۔ طہارت کبریٰ، بڑی پاکی، حد سے اکبر، اگر کوئی بڑا زیادہ ناپاکی ہو جائے تو اس کی صفائی جو ہے غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور چھوٹی پاکی طہارت صغریٰ، جو چھوٹی گندگی ہمیں دور کرتے ہیں، اسی کو وضو کہتے ہیں، جو وضو کے ذریعے دور ہوتی ہے۔ شہزادیوں، غسل کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں میں سے اگر ایک بھی رہ گیا، بال برابر جگہ بھی سوکھی رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا بہت ضروری ہے غسل میں، ناک میں پانی ڈالنا بہت ضروری ہے، نمبر 2، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، بہت ضروری ہے۔ غسل میں یہی 3 چیزیں فرض ہیں، باقی سنت ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا نا، کلی کرنے کو، ناک میں پانی ڈالنے کو، اور پورے بدن پر پانی پہنچانے کو، تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں؟ اس کی سنت سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے غسل سے پہلے غسل کرنے کی نیت کرنی ہے کہ اللہ، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، اور پھر آپ نے استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، خواہ نجاست ہو نہ ہو، بس آپ نے دھونا ہے۔ اور اپنے بدن، کپڑوں پر جہاں بھی کوئی نجاست اگر لگی ہے اس کو دور کیجیے، اور پھر آپ نے نماز جیسا وضو کرنا ہے۔ نماز جیسا وضو کر کے پھر بدن پر پانی تیل کی طرح چپڑیے، یہ سنت ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ 3 بار دائیں مونڈے پر آپ نے پانی بہانا ہے، 3 مرتبہ، 3 بار بائیں مونڈے پہ پانی بہائیے گا، اور 3 مرتبہ سر پر پانی بہانا، اس طرح کہ پورے جسم پر آپ کا جو پانی ہے وہ پہنچ جائے، پورے جسم پر بہوا پانی گرے۔ غسل کرتے وقت آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، بندہ بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے، اور آپ نے ایسی جگہ غسل کرنا ہے کوئی دیکھے نا، شرم و حیا کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، اور نہاتے وقت کوئی بات نہیں کرنا، نہ ہی کوئی آپ نے دعا پڑھنی ہے، نہ ہی کوئی ذکر کرنا ہے۔ جس طرح مردوں کو اپنا ستر نہیں دکھا سکتے، ستر کھولنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت ستر کھولنا حرام ہے۔ اور ناپاک کپڑے پہن کر غسل کرنے سے ناپاکی پھیل جاتی ہے، لہٰذا پہلے کپڑے سے ناپاکی دور کیجیے۔
یعنی آپ نے غسل کر کے اگر کوئی گندے کپڑے دوبارہ نہیں پہنیے گا، کیونکہ پھر اس کے ساتھ نجاست ہوتی ہے تو وہ بدن پہ بھی لگ جاتی ہے۔ اور عورتیں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ اس طرح کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک جو ہے نا پانی پہنچانا ہے، تر کرنا بہت ضروری ہے، اور کانوں میں بالی کے سوراخ، اور اسی طرح ناک کے سوراخ میں جہاں آپ نتھ وغیرہ ڈالتے ہیں اس پر پانی ڈالنا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں بالیوں کو حرکت دے۔ اس طرح کانوں اور گردن کے بال ہٹا کر آپ نے پانی بہانا ہے۔ ہاتھ میں اگر انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی کو ہلانا ہے، اس کے نیچے بھی پانی آپ نے پہنچانا ہے۔ اس طرح آپ کا جو سینہ ہے، ڈھلکی ہوئی جو جگہ ہے، اس کے نیچے بھی آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ ناف میں آپ نے انگلی ڈال کے ہلانا ہے کہ وہ سوکھی نہ رہ جائے۔ ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے اٹھا کر بغلیں دھونی ہیں، اور آگے پیچھے کے مقام کو، شرمگاہ کو اچھی طرح سے آپ نے دھونا ہے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ مصنوعی دانت اگر لگے ہیں تو ان کو آپ نکالیں اور پھر ان کو اچھی طرح دھوئیں، فرض ہے۔ اس طرح اگر نیل پالش آپ نے ناخنوں پر لگائی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر مہندی پہنی ہے تو مہندی کے رنگ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جسم کا ہر رونگٹا، جڑ سے نوک تک اور بدن کے تمام حصوں کو دھونا بہت ضروری ہے، کوئی جگہ باقی نہ رہے خشک۔ اور غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کرنا کب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر ایسا کام ہو جائے تو 5 اسباب ہیں، 5 وجہ ہیں، 5 مقام پر آپ نے وضو کرنا ہے۔ نمبر 1، جب عورت کو حیض آتا ہے، مہینے بعد ماہواری ہوتی ہے، اس کے جیسی ماہواری ختم ہو جائے، حیض ختم ہو جائے تو اس عورت نے جلدی سے غسل کر دینا ہے۔ اس طرح جس ماں کا بچہ پیدا ہو، جس عورت کا بچہ پیدا ہو تو جیسے ہی وہ نفاس جو گندا خون ہوتا ہے وہ آنا بند ہو جائے، 40 دن نہیں انتظار کرنا، بس جیسے ہی کم سے کم مقدار اس کی کوئی نہیں ہے، چاہے 1 دن بعد بھی اس کو گندا خون آنا بند ہو جائے، وہ غسل کر کے اپنی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اور زیادہ سے زیادہ دن 40 دن ہے کہ اگر 40 دن کے بعد بھی اس کا خون آ رہا ہے تو وہ 40 دن تک تو نماز وغیرہ روزہ نہیں پڑے گی، لیکن اگر اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھے گی، اگر اس کے بعد بھی اس کو آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، تو وہ ایک بیماری استحاضہ ہے، 40 دن بعد وہ اٹھ کے نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ احتلام ہے، تو اس میں بھی عورت اور مرد کے لیے غسل ضروری ہے۔ اور اسی طرح مقام حاس سے، شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ اگر کوئی پانی نکل جائے، شہوت کے ساتھ، تو تب بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہم بستری سے بھی وضو جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 وجہ ہیں۔ غسل اگر نہ کیا، بعض لوگ شرماتے ہیں اور حیا کرتے ہیں، کئی دن ناپاک رہتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جس گھر میں ناپاک مرد یا عورت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں نحوست اور بے برکتی آ جاتی ہے، کاروبار اور رزق برکت دور ہو جاتی ہے، مفلسی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔